السلام علیکم۔ آج بات کریں گے وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی کے بارے میں میرے کو کیوں خیال آیا کہ آج ایسا ہوا کہ ہم کلاس کے اندر انٹر ہوئے تو سر نے پوچھا کہ آپ لوگ تھوڑا لیٹ ہیں، تو ایک بچے نے کہا نہیں سر، ہم تو یعنی کہ وقت کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ 5 منٹ ہم نے اپنی گھڑی کو آگے کر رکھا ہے۔ تو سر کو یعنی کہ اس بات پہ اچھا نہیں لگا۔ سر نے کہا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ 5 منٹ آپ نے گھڑی آگے کر رکھی ہے، تو مجھے یاد آ گیا، میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ کیا تھا کہ میں نے بھی 5 منٹ گھڑی آگے کر رکھی تھی وقت پہ پہنچنے کے لیے۔ تو یہ بات میرے استاد کو پتہ چل گئی، تو انہوں نے کیا کیا، مجھے نصیحت کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے نصیحت کی کہ بیٹا، جو شخص پنکچوئل نہیں ہوتا، جو وقت کی پابندی نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ وقت کی پابندی کے لیے یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کو، اپنے یعنی کہ باڈی کو فزیکلی طور پر اس چیز کے لیے آمادہ کر لیں۔ اچھا، یہ آمادگی کس طرح آئے گی کہ ہم کسی چیز کو اپنی روٹین بنا لیں۔ جب ہم وقت کی پابندی کو روٹین بنا لیں گے تو آٹومیٹک ہماری جو باڈی ہے، ہمارا ذہن ہے، اس چیز پر چلنا شروع کر دے گا۔ اچھا، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے، اور ایک ہفتے کے اندر کیا 168 یعنی کہ 168 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان گھنٹوں سے مراد یعنی کہ ان چیزوں کا ہم نے مینجمنٹ کس طرح کرنا ہے، اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے گا۔ اس کے لیے آپ سے چند ایک یعنی کہ جو میں نے نوٹ کیے ہیں پوائنٹ، وہ آپ سے ڈسکس کروں گا، سمجھاتا چلا جاؤں گا آپ کو۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کے لیے آپ جو ہے مزید انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں گے۔ اچھا، الارم لگاتے ہیں ہم لوگ۔ الارم لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم وقت پر اٹھ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے، ورنہ اگر ہم ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کسی ایونٹ وغیرہ میں جانا ہوتا ہے یا ہمیں کسی چیز کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے الارم لگا دیتے ہیں۔ آج کل موبائلوں کے اندر اور بھی سسٹم ہے، جیسے کہ کسی ایونٹ کے بارے میں ہم الارم لگا دیتے ہیں، کوئی برتھ ڈے وغیرہ ہوتی ہے کسی کی، یا اس کے علاوہ شادی وغیرہ میں جانا ہوتا ہے، تو اس طرح ہم الارم لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے۔ یا رزلٹ کا کوئی دن آنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے الارم لگا دیتے ہیں، وہ ہمیں آگاہ کر دیتا ہے کہ ایسے آج کل اور بھی ایپس آ گئی ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ریلوے کی ایپس آئی ہے جس کے اندر ٹرین کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں جس لوکیشن پہ ٹرین پہنچ گئی اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے، اس میں الارم لگا دیتے تو وہ 15 منٹ پہلے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ ٹرین جو ہے پہنچنے والی ہے۔ اس طرح تو اس طرح کے الارم ہوتے ہیں۔ الارم کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اچھا، الارم جو شخص الارم کا پابند ہوتا ہے نا، تو وہ فزیکلی اور ذہنی طور پر نا خود بخود اس چیز میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میں خود اپنا بتاؤں کہ میں جو فجر کے وقت پر اٹھتا ہوں اس کا پابند ہوں۔ اچھا، اس کی پابندی الارم سے کی، اور اس کے علاوہ ویسے اذان کی جیسے ہی آواز آتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگر میں 3 بجے بھی سوتا ہوں، کسی تقریب میں گیا ہوں، تو آٹومیٹک یعنی کہ جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، اگر مجھے تھکن وغیرہ ہوئی بھی ہو میں دوبارہ سو جاؤں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ میری آنکھ نہ کھلے، میری آنکھ ضرور کھل جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ میں وقت کی پابندی کس کے ذریعے کرتا رہا؟ الارم کے ذریعے۔ اس کے بعد میری عادت بن گئی۔ جب عادت بن گئی تو میں آٹومیٹک اپنے وقت کا پابند ہو گیا۔ دوسری چیز آ جاتی ہے وقت سے آگے سوچنا۔ جب وقت سے آگے سوچنے سے کیا مراد ہے کہ ہمیں کیا کام ہے، ہم پہلے سے اس کے بارے میں سوچ کر، اور ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا، ہم کچھ تیاری پہلے سے کر لیتے۔ جیسے کہ میرے کو اسکول جانا ہے تو میں رات کو اپنا بیگ وغیرہ تیار کر دوں گا، یا مجھے کالج جانا تو یا یونیورسٹی، جو بھی معاملات ہے، جیسا لیول ویسی یعنی کہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے۔ اور اگر آفس وغیرہ جانا ہے تو آفس کا بیگ وغیرہ پہلے سے تیار۔ اب صبح کیا پہننا ہے، جوتے پالش ہیں یا سینڈل پہننی ہے تو وہ کس طرح کی حالت میں، تو یہ سب چیزیں ہم رات کو ہی، تاکہ اگر صبح کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں میں لگ جاؤں اور میرا ٹائم ضائع ہو۔ تو ایسے جو وقت کا پابند ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یا اگر پکنک وغیرہ پہ جانا ہے یا کسی ایونٹ کو اچیو کرنا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے بھائی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے پہلے سے تیار رہتے ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ جلدی نکلنا۔ اچھا، جب آپ نے یہ چیزیں سب کی بھی ہوں گی تو آپ وقت پر پہنچ جائیں گے۔ وقت پر کیسے پہنچیں گے کہ آپ جلدی نکلیں گے؟ جب آپ، ظاہر سی بات ہے، آپ نے اپنی باقی کی
तैयारी रात को ही कर ली थी, कपड़े वगैरह क्या पहनने, ड्रेस कैसा होगा, क्या नाम है, उसके अलावा आपने कब निकलना है, किस तरह निकलना है, क्या चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, किस किस को लेना है, इस तरह के मामला जब होंगे तो आप वक्त के पाबंदी यानी कि आप ये सोच कर निकलेंगे कि रास्ते में मुझे कोई मिल सकता है या मुझे किसी को लेना है साथ, तो वो कितनी देर लगा सकता है, ये सब चीज़ें आपके जहन में होंगी, तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए वक्त से पहले निकलेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपने बाकी के काम रात में या अपने टाइम आने से पहले कर लिए तो आप वक्त पर पहुंच जाएंगे या वक्त से पहले निकल जाएंगे। अगर रास्ते में कोई ऐसे मामला नहीं होते, कोई दोस्त नहीं मिलता या कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, आप वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। ये अच्छी बात है कि आप वक्त से पहले पहुंच जाएं, शर्मिंदगी से आप बच जाएंगे। अच्छा, दीगर अफराद की ज़हमत का ख्याल रखना। दीगर अफराद की ज़हमत का ख्याल रखने से मुराद है कि इस बात का आपके जहन में ख्याल हो कि यार फ़लाँ शख्स जो है उसका भी वक्त बहुत ज़रूरी है, या आपका बॉस हो या आपका यानी कि प्रिंसिपल है, मोहतरम है, उसका आपको ख्याल रखना है कि यार एक वो काबिल एहतराम शख्सियत है, उसने मुझे कहा है कि इस वक्त पर मुझे आना है, तो मेरे को इस चीज़ की केयर करनी चाहिए कि वो मेरे लिए एक रिस्पेक्टफुल आदमी है, उसकी मैंने रिस्पेक्ट करनी है। अगर रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो वो क्या यानी कि सोचेगा, और बाकी के मेरे दोस्त वगैरह क्या सोचेंगे कि शायद मेरे अंदर गरूर है और मैं तकब्बुर है, इस वजह से मैंने इस तरह की हरकत की। अच्छा, उसके अलावा मुनज़्ज़म शख्सियत। मुनज़्ज़म शख्सियत में क्या होता है कि ऐसा शख्स जो अपने बाकी के काम जो उसने करने होते हैं वो पहले से लिख लेता है। अच्छा, और जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं उसको एक तरतीब से बाकायदा तरीके से रखता है। अच्छा, कायदे कानून का पाबंद होता है। मुनज़्ज़म से मुराद यही होता है कि तरतीब देना, ऑर्गेनाइज़ करना यानी कि हर चीज़ को इस तरीके से रखना कि याद रहे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। यानी कि बाद में एक चीज़ करने बैठे तो फलां चीज़ नज़र आ गई तो उसको लेके बैठ गए, इससे क्या होगा, आपका वक्त ज़ाया होगा। जो चीज़ जिस टाइम पे करनी है उसको पहले से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है कि आपने ये करना है तो फिर सिर्फ इसी को करना है, बाकी चीज़ को नहीं देखना। फिर कोई फ़ोन आए या कुछ भी आए, आपको जो काम अभी ज़रूरी है वो आपने अभी करना है। वैसे फ़ोन वगैरह तो कभी कभार इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन आपने इस चीज़ का पहले से तैयार रहना होगा। इसी वजह से मुनज़्ज़म शख्सियत की ये पहचान है। टाल मटोल ना करना। अच्छा, टाल मटोल वो कौन करता है, यानी कि जो सुस्त होता है और वो टाल मटोल करने लग जाता है। टाल मटोल करने से मुराद यही है कि जब मुनज़्ज़म नहीं होगा, अपनी चीज़ों को सही से नहीं उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होगा, तो वो बाकी चीज़ों के लिए टाल मटोल करेगा, कहेगा यार मेरे पास टाइम नहीं है, पहले वाला काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे शख्स होते हैं वो हर चीज़ के लिए जो टाल मटोल नहीं करते ना, वो या मुनज़्ज़म होते हैं ना, वो पहले से यानी कि तैयार रहते हैं कि अगर कोई और भी काम मिल गया, जैसे मैंने आपको फ़ोन की एग्जांपल दी, तो उसको पता होगा कि मेरे को ये काम इस वक्त पे करना है, हर हाल में करना है। अगर उसको कोई फ़ोन आया कि इमरजेंसी यहाँ पर फला जगह पे ये मसला हो गया, आपको आना है, तो वो जल्दी यानी कि अपना जो काम उसको एक वाहिद करना है जो उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होगा कि ये करना है तो यही करना है, तो वो जल्दी से वो ख़त्म करेगा और निकल जाएगा अपना काम कंप्लीट करके, टाल मटोल नहीं करेगा। अच्छा, हर जगह पहुंचने के मुख्तसर रास्तों से वाकफियत। अच्छा, जो वक्त का पाबंद होता है ना, वो हर रास्ता जानता है, हर शॉर्टकट जानता है, यानी कि किस तरह कहाँ से किस तरीके से निकलना है, क्या यानी कि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, खुद की बाइक लेके जानी है या किसी रिक्शे के ज़रिए जाना है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए वो जल्द से जल्द पहुंच सकता है, या कौन सा ऐसा शॉर्टकट है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे वो निकलेगा तो उसे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। कौन शख्स होता है जो वक्त का पाबंद होता है। जब वक्त का पाबंद होता है ना, तो उसको हर वक्त की लगी रहती है, इधर वक्त पे जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो ऑटोमेटिक क्या है, शॉर्टकट सीख जाता है कि यहाँ से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये चीज़ जो है वक्त के पाबंद शख्स में पाई जाती है। मस्बत सोच के मालिक। अच्छा, मस्बत सोच के मालिक किस तरह के होते हैं कि ये भी वक्त की पाबंदी में आता है। अब एक शख्स है वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, तो ये क्या है, अब मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मुझे ये भी करना होगा, वो भी नहीं करना होगा। ये क्या है, ये मस्बत सोच में आ जाता है, या ये इस तरह का एहसास दिलाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो यानी कि मैं एक थका हुआ शख्स हूँ
اور میں اتنے کاموں میں گھرا ہوا ہوں. نہیں، آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ آپ اتنے کاموں میں گھرے ہوئے، یہ چیز آپ کو یعنی کہ ہرا سکتی ہے، ناکام کر سکتی ہے. تو آپ نے کیا سوچنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا جو کام میرے لیے آ رہا ہے تو میں نے اس کے لیے انکار نہیں کرنا، وہ میں کر سکتا ہوں. اس کے لیے آپ کو تیار رہنا، یہ آپ کی مثبت سوچ ہے. اس کے بعد مثبت سوچ کے بعد آ جاتا ہے انتظار میں وقت ضائع نہیں کرنا. اچھا، اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں میسج کر دیتے ہیں کہ میں فلاں ٹائم پر پہنچ رہا ہوں یا میں فلاں ٹائم پر آؤں گا آپ کے پاس. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا، انتظار کرتے کرتے ہم کبھی ادھر ٹہلنا کبھی ادھر، وہ چیز جو ہے وقت کی پابندی میں نہیں آتی، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. یا اگر اس نے ہمیں بلایا اور وہ وقت پر نہیں پہنچے گا، ہمیں اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ٹریفک وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کو بھی کافی اور کام ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں وقت کا پابند ہوں تو وہ بھی وقت کا پابند ہو، یا ضروری نہیں کہ وہ وقت کا پابند ہے تو وہ وقت پر ہی پہنچے گا. کوئی بھی XYZ ہو سکتے ہیں. قدرتی جو عمل ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ ان چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے. تو جو وقت کا پابند ہوگا وہ اس وقت کو مینیج کر لے گا کس طرح کے. اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، جیسے کہ اگلا پوائنٹ ہے انٹرنیٹ کا استعمال. اچھا، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کبھی کوئی مووی وغیرہ آ رہی ہے یا کوئی ایسی نیوز آ رہی ہوتی ہے تو ہم وہ دیکھتے یعنی کہ اگر کہیں نکلنا ہو ہمیں تو ہم اس میں لگ جاتے ہیں اور ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ہم وقت پر پہنچ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی شرمندگی ہوتی ہے. اسی طرح کے کام جب وہ شخص نہیں پہنچا تو ہم ریڈنگ کر لیں کسی بک کی، اگر ہمارے پاس بک وغیرہ رکھی ہوئی ہے. ورنہ اگر کوئی کتابیں وغیرہ میسر نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، موبائل چلانا ہے. تو وہ جو ہمیں انٹرنیٹ کا استعمال جو کرنا ہے وہ اس طریقے سے کر لیں جو ہمیں ضروری لگے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں اس طرح مگن ہو جائیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے دوست آ گیا اور ہم اس میں لگے ہوئے اور وہ یہ سوچے کہ شاید ہم کوئی ضروری کام کر رہے ہیں تو ہمیں ڈسٹرب نہ کرے اور اس کا وقت ضائع ہو. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. وقت کا پابند شخص اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ نیٹ بھی وہ اپنے استعمال کے مطابق چلاتا ہے، اس کے علاوہ وہ اس کو استعمال نہیں کرتا. آخری چیز کیا ہے کہ اہم تقریبات کا اس کو یاد رہتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو الارم میں سمجھا دیا تھا کہ الارم لگاتے ہیں ہم، کوئی ایونٹ وغیرہ ہوتا ہے، شادی وغیرہ ہوتی ہے، کسی کی سالگرہ وغیرہ اس طرح کے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، الارم وغیرہ لگا دیتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہمیں الارم کے علاوہ بھی یاد رہنی چاہیے، یعنی کہ ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں ہمیشہ سے یاد رہنی چاہیے. عید آنے والی ہے، کیا کرنا ہے، فلاں یعنی کہ بہن کی سالگرہ ہے یا فلاں بھائی کی سالگرہ ہے تو اس کو کیا سرپرائز دینا ہے. اس کے علاوہ اور دیگر کسی فرینڈ کی سالگرہ ہے یا کسی فرینڈ کی شادی وغیرہ، اس چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور یہی چیزیں وقت کی پابندی کے اندر آتی ہے. شکریہ.